اللهم صل على محمد وعلى محمد. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاة والسلام علی النبی الامی القرشی الابتقی المکی المدنی العربی السراج المضیء والکوكب الدری صاحب الوقار والسکینہ المدفون بعرض المدینہ الرسول المسدد والمصطفى الامجد المحمود الاحمد محبوب الہ رب العالمین بالکوثر محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید ومتقن فی کتابہ الحمید وصدق الصادقین وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ووجدک عائلا فاغنا. صدق اللہ العلی العظیم. صلوات. اللهم صل على محمد وعلى محمد. خالق اکبر آپ تمام مومنین کی حاضری قبول فرمائے. الہی امین. آپ کی عبادات رمضان المبارک کے روزے، سجود و قیود و قیام، تلاوت قرآن پاک، تمام عبادتیں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. الہی امین. آج کی اس مجلس عزا کا ثواب صغیر حسین صاحب خالق اکبر ان کی والدہ مرحومہ کو اس کا ثواب حصال فرمائے. ان کے درجات کو بلند فرمائے، ان کی قبر کو منور فرمائے، انہیں جنت الفردوس و اعلیٰ مراتب میں جنت الفردوس میں اعلیٰ مراتب عطا فرمائے. رزق میں ان کی وسعت عطا فرمائے. شہداء شہ نجف، شہداء ملت جعفریہ اور آپ تمام حاضرین کے جملہ مرحومین کے درجات کو بلند فرمائے. سرکار حجت کے ظہور میں تعجیل فرمائے. ان تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے بواز بلند صلوات. اللهم صل على محمد وعلى محمد. پارہ نمبر 2، آیا مبارکہ نمبر 246 سے لے کے 252 تک، اسی کے ذیل میں مختصر سی گفتگو انشاءاللہ اگر آپ آمادہ ہیں تو. انشاءاللہ یہ تقریباً 7 آیات بنتی ہیں جس کے اندر طالوت اور جالوت کا قصہ بیان کیا گیا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام، تقریباً میں جو گفتگو کروں گا اسی گفتگو میں ان آیات کا ترجمہ بھی شامل ہوگا، لیکن وہ قصے کی صورت میں بیان کروں گا کیونکہ قصہ جو ہے وہ تھوڑا سا لطیف ہوتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے جانے کے بعد قوم بنی اسرائیل ابتری کی حالت میں آ گئی. کیوں؟ کیونکہ قوم بنی اسرائیل کو اللہ نے موسیٰ کے ذریعے عزت عطا کی. سب سے بڑا فرعون غرق ہوا. جو یہ کہتے تھے وہی اللہ نازل کرتا تھا. من و سلوہ آپ نے سنا ہوا ہے. ان کا حسب بھی اعلیٰ، ان کا نسب بھی اعلیٰ، مالی اعتبار سے بھی بڑے مضبوط، اور معاشرے میں ان کا بہت رعب بھی تھا، دبدبہ بھی تھا، شجاعت کی وجہ سے مشہور بھی تھے اور لوگ ان سے ڈرتے بھی تھے. ان کی ہیبت بھی تھی پورے معاشرے پہ. اور ان کے پاس تھا ایک تابوت جسے تابوت سکینہ یا سکینہ کہا جاتا ہے. یہ جہاں بھی جاتے تھے ان کے لشکر کے آگے آگے وہ تابوت سکینہ ہوتا تھا، اور ان کا عقیدہ یہ ہوتا تھا کہ اس تابوت سکینہ کو فرشتے اٹھاتے ہیں اور جب تک یہ ہمارے پاس ہے ہمیں کوئی شکست نہیں دے سکتا. انشاءاللہ. تو جب پورا رعب، دبدبہ، شان، شوکت، وجاہت انہیں میسر ہو گئی تو اب ان کے اندر غرور پیدا ہو گیا. اب یہ اپنے جیسا کسی کو سمجھتے نہیں تھے، اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ کو غرور پسند نہیں. انشاءاللہ. اچھا، جب غرور آتا ہے تو آپ کے اندر سستی اور کاہلی بھی آ جاتی ہے. آپ جو کرنا چاہتے ہیں وہ اس لیے نہیں کرتے کہ ہمیں کرنے کی ضرورت کیا ہے. تو ان کے اندر غرور آ گیا. غرور کے ساتھ ساتھ ان کے عقائد میں تنزلی آنا شروع ہو گئی. یعنی جو ان کا عقیدہ توحید تھا وہ کمزور پڑنا شروع ہو گیا.
جو ان کے اسلام کے اس وقت کے موسیٰ کی شریعت کے عقائد تھے وہ کمزور ہونا شروع ہو گئے۔ اب جب یہ کمزور ہونا شروع ہوئے، غرور ان کے اندر پیدا ہوا، جب غرور آیا تو پہلے ان کا لشکر تھوڑا بھی ہوتا تھا تو بڑے لشکر پہ حاوی ہو جاتے تھے۔ اب ان کی حالت یہ ہوئی کہ انہیں چھوٹے چھوٹے لشکر بھی شکست دینے لگے، ان پہ غلبہ کرنے لگے، اور اللہ کی قدرت کی طرف سے ایسا نظام ہوا کہ اللہ نے ان کے اوپر ایک جابر ظالم حکمران جس کا نام جالوت تھا اس کو مسلط کر دیا۔ اس نے قوم بنی اسرائیل پہ حملہ کیا، اس نے ان کی زمینوں پہ قبضہ کر لیا، ان کے مال کو لوٹ لیا، ان کے افراد کو قتل کیا، جو کچھ بھی تھا ان سے انہوں نے لے لیا۔ اب کیا ہوا؟ توجہ ہے آپ کی؟ ماشاءاللہ۔ اب بنی اسرائیل نہ ان کے پاس گھر ہے، نہ ان کے پاس دولت ہے، نہ ان کے پاس زمینیں ہیں، نہ ان کے پاس شان و شوکت ہے، کچھ بھی نہیں ہے، ذلیل ہو رہے ہیں، رسوا ہو رہے ہیں۔ یا اسی دور میں ایک نبی تھے جن کا نام تھا شموئیل علیہ السلام، یہ پوری قوم ان کے پاس گئی اور جا کے کہنے لگی اے اللہ کے نبی، آپ اللہ کے نبی ہیں، ہم آپ کے پاس آئے ہیں، آپ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ ہمیں اپنی طرف سے کوئی بادشاہ عطا کرے۔ جناب شموئیل نے کہا اگر میں نے دعا کی اور اللہ نے دعا قبول کر لی اور اللہ نے بادشاہ مقرر کر لیا تو کیا تم اس کی بادشاہی کو قبول کرو گے؟ پھرو گے تو نہیں؟ تو بنی اسرائیل نے کہا اے شموئیل علیہ السلام آپ دعا کیجئے جس کو بھی اللہ بادشاہ مقرر کرے گا ہم اس کی بیعت کریں گے، ہم اس کا ساتھ دیں گے، ہم اس کا اقرار کریں گے، اس کا انکار نہیں کریں گے۔ جناب شموئیل نے کہا یاد رکھو اپنی یہ بات کو، کہیں ایسا نہ ہو کہ بادشاہ آ جائے جس کی تمنا کر رہے ہو اور پھر تم اس کا انکار کر دو۔ انہوں نے کہا نہیں، ہم انکار کیوں کریں، آپ دعا کیجئے۔ حضرت شموئیل علیہ السلام نے دعا کی، اللہ نے دعا کو قبول کیا اور قبول کر کے کہا کہ اے شموئیل علیہ السلام، اے شموئیل جا اور جا کے بنی اسرائیل کو بتا دے کہ میں اللہ نے تمہارے درمیان ایک بادشاہ مقرر کیا ہے جس کا نام ہے طالوت۔ اب جیسے ہی طالوت کا نام آیا حضرت شموئیل نے کہا اے اللہ میں نے تو طالوت کو دیکھا ہی نہیں، میں تو طالوت کو جانتا ہی نہیں، میں تو طالوت کو ملا ہی نہیں۔ اللہ نے کہا اے شموئیل پریشان مت ہو، طالوت کو تمہارے پاس پہنچانا یہ ہمارا کام ہے۔ اب دیکھیے گا کہ اللہ کی حکمتیں، اللہ کی قدرت کیسے کام کرتی ہے۔ ادھر دعا کی، اللہ نے دعا قبول کی، حضرت شموئیل نے کیا کہا کہ میں تو طالوت کو جانتا ہی نہیں، اللہ نے کیا کہا کہ اس کو تمہارے پاس پہنچانا یہ ہمارا کام ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ بات سمجھ آ گئی آپ تک؟ اب ادھر جناب طالوت جو تھے وہ اپنے ایک دوست کے ساتھ اپنے باپ کی بکریاں چرا رہے تھے۔ ادھر یہ معاملہ ہو رہا ہے، ادھر جناب طالوت کیا کر رہے ہیں؟ ریوڑ بکریوں کا اپنے باپ کا وہ چرا رہے ہیں۔ یا اچانک ان بکریوں میں سے کچھ بکریاں گم ہو گئی، مل نہیں رہی تھی۔ اب انہوں نے بڑا تلاش کیا جناب طالوت نے اور ان کے دوست نے، لیکن وہ بکریاں نہ ملی۔ توجہ ہے آپ کی؟ ماشاءاللہ۔ وہ بکریاں ملی ہی نہیں۔ ٹھیک ہے جی، ساتھ والا جو دوست تھا اس نے کہا اے طالوت بکریاں تو ہمیں مل نہیں رہی، یہ ساتھ ہی بستی ہے، وہاں پہ نبی رہتا ہے جس کا نام ہے شموئیل۔ ماشاءاللہ۔ توجہ ہے آپ کی؟ جس کا نام ہے شموئیل، کیونکہ وہ اللہ کا نبی ہے، وہ اپنے علم کے ساتھ ہمیں بتا دے گا کہ بکریاں کہاں پہ ہیں۔ جناب طالوت نے کہا ٹھیک ہے۔ اب یہ حضرت شموئیل کی طرف چلنے شروع ہوئے۔ اللہ نے کیا کہا؟ اے شموئیل پریشان مت ہو، طالوت کو تیرے پاس پہنچانا یہ ہمارا کام ہے۔ اب جیسے جناب طالوت اور ان کا دوست جناب شموئیل کے پاس پہنچے، جیسے جناب شموئیل نے دیکھا کہ وجیح قد، بہت لمبا قد، بعض علماء نے لکھا ہے کہ لمبے قد کی وجہ سے ان کو طالوت بھی کہا جاتا ہے، یعنی طویل قامت، طویل قد والا۔ ٹھیک ہے جی، طالوت جس وجہ سے بھی ایک وجہ تسمیہ علماء نے لکھی ہے، جن تفسیر نمونہ میں بھی اور باقی تفاسیر میں بھی۔ آگے چلیے، اب جیسے جناب شموئیل نے دیکھا کہ جری، بہادر، شجاع اور اتنا طویل القامت انسان میرے سامنے کھڑا ہے، تو نبی تھے، پہچان گئے کہ ہو سکتا ہے کہ یہی وہ طالوت ہو۔ یا جناب طالوت نے کہا کہ
کہ اے اللہ کے نبی میری بکریاں گم ہو گئی ہیں، میرے باپ کا ریوڑ ہے، وہ مجھ سے ناراض ہوں گے، اور بکریاں ہمیں مل نہیں رہی۔ تو جناب شمعیل نے کہا اے طالوت، بلکہ انہوں نے یہ کہا اے بندہ خدا پریشان مت ہو، پریشان مت ہو، تمہارے باپ کی جو بکریاں ہیں، ریوڑ ہے، وہ گھر پہنچ گیا ہے، اللہ نے کسی اور کام کے لیے تجھے میرے پاس بھیجا ہے۔ اللہ نے، وہ کوئی اور کام ہے جس کی وجہ سے تو میرے پاس آیا ہے۔ طالوت نے کہا اے اللہ کے نبی بکریاں پہنچ گئی ہیں؟ کہا بالکل پہنچ گئی ہیں، وہ گھر میں موجود ہیں، ایک بکری نہ کم ہے نہ زیادہ، پورا مال گھر میں ہے، لیکن میں تجھے بشارت دیتا ہوں اے طالوت، اللہ نے مجھے بتایا ہے کہ بنی اسرائیل کا آج کے بعد بادشاہ تو ہے۔ اب جناب طالوت کہنے لگے میں، یعنی ایک اننون بندہ جس سے کوئی جانتا نہیں، جس سے کوئی پہچانتا نہیں، اس کا مطلب کیا ہوا کہ اگر ایمان مضبوط ہو تو کوئی بھی نہ جانے، اللہ اس کی ذمہ داری خود لگاتا ہے۔ اس کی سب سے بڑی مثال آپ نے دیکھا ہے، شہید قاسم سلیمانی تھے نا، جب تک زندہ رہے انہیں جانتا ہی کوئی نہیں تھا، علماء بھی نہیں جانتے تھے، طلاب بھی نہیں جانتے تھے، انتہائی روحانی لوگ جو علماء کے ساتھ وابستہ رہتے ہیں انہیں بھی نہیں پتا تھا کہ کوئی شہید، کوئی قاسم سلیمانی بھی ہے۔ لیکن جیسے ہی وہ شہید ہوئے، اب دنیا کی ہر زبان چاہے غیر ہو چاہے اپنا ہو، ہر کوئی جانتا ہے کہ قاسم سلیمانی ہے۔ یعنی اس جیسا ایمان اگر کوئی بندہ رکھے تو اس کا دنیا پہ نام کا باقی رکھنا یہ اللہ کا کام ہے۔ اللہ اس کے نام کو کیا رکھتا ہے؟ باقی رکھتا ہے۔ تو اب جناب طالوت نے کہا مجھے کوئی جانتا نہیں، مجھے کوئی پہچانتا نہیں، میرا اتنا تعارف نہیں۔ تو جناب شمعیل نے کہا پریشان مت ہو، جسے اللہ مقرر کرے پھر اس کی مدد بھی خود خدا کرتا ہے۔ اب جناب شمعیل نے جناب طالوت کو لیا۔ پہلے بنی اسرائیل نے کیا کہا تھا کہ ہمارے لیے بادشاہ مقرر کیجئے، جناب نے کیا کہا، جناب شمعیل نے کہ کیا مقرر ہو گیا تو مان لو گے؟ انہوں نے کہا کہ مان لیں گے۔ اب جب گئے اور کہا کہ اے بنی اسرائیل، اللہ نے اپنی طرف سے تمہارا بادشاہ اس جوان طالوت کو مقرر کیا ہے۔ اب جب دیکھا بنی اسرائیل نے تو بنی اسرائیل مغرور تو تھے، انہوں نے کہا، وہ بہت زیادہ خیال رکھتے تھے حسب کا، نسب کا، مال کا، دولت کا، معاشرے میں اس کا وقار کیا ہے، یہ سب کچھ وہ دیکھتے تھے۔ انہوں نے کہا اے شمعیل یہ ہے ہمارا بادشاہ کہ نہ اس کا نسب ہم جیسا، کیونکہ یہ جو بنی اسرائیل تھے نا، یہ لاوی، یہودا اور جناب یوسف کی نسل سے جو آتا تھا اس سے تو بادشاہ قبول کرتے تھے۔ یہ تھے جناب بنیامین کی نسل سے جناب طالوت، اور بنیامین کو بنی اسرائیل اچھا نہیں سمجھتے تھے، وہ کہتے تھے کہ جو بنیامین کی نسل سے ہے وہ ہمارے نسب میں ہی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی، اگر کوئی لاوی یا یہودا کے یعنی کہ نسل سے ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ہمارا سردار ہے، ٹھیک ہے جی، اسے ہم اپنا حاکم مانیں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ اے شمعیل، نہ اس کا حسب ہم جیسا، نہ اس کا نسب ہم جیسا، نہ یہ مال میں ہم جیسا، اس کی کوئی چیز ہمارے ساتھ مشترک ہے ہی نہیں۔ جناب شمعیل نے کہا بنی اسرائیل چپ کر جاؤ، اس کو میں نے نہیں بنایا، ماشاءاللہ، اس کو میں نے نہیں بنایا، اس طالوت کو اللہ نے مقرر کیا ہے۔ تو انہوں نے کہا پھر بھی دیکھیے، یعنی کہ ایمان کی کمزوری کی حد دیکھیے، انہوں نے نبی کا کہا نہ مانا، نبی نے کہا کہ یہ اللہ نے بنایا تو اللہ کا کہا بھی نہ مانا، تو کیا کہنے لگے؟ اللہ کی حکمتیں کیا کمال ہوتی ہیں، یہ کہنے لگے ہم تب اسے نبی مانیں گے کہ جب یہ ہمارے سامنے کوئی معجزہ دکھائے۔ شمعیل نے کہا کون سا معجزہ؟ انہوں نے کہا اگر یہ واقعاً اللہ کی طرف سے مقرر کیا گیا ہے تو پھر اسے کہیے کہ یہ ہمیں تابوت سکینہ جو ہے وہ منگوا کے دے۔ توجہ نہیں کیا آپ نے؟ ماشاءاللہ، تابوت سکینہ جو سے، اچھا یہ تابوت سکینہ جو میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا، یہ جو جالوت بادشاہ تھا اس نے بنی اسرائیل پہ حملہ کیا، تو جہاں پہ اس کا مال اور زمینیں اس نے لوٹی وہاں سے وہ تابوت سکینہ بھی اٹھا کے لے گئے۔ اب تابوت سکینہ میں تھا کیا؟ حضرت موسیٰ پہ جو صحائف نازل ہوئے وہ جناب موسیٰ کی نالین، بلکہ ایک روایت یہ ہے کہ یہ وہی صندوق جن تابوت صندوق، یہ وہی صندوق تھا کہ جس کے اندر مادر موسیٰ نے موسیٰ کو رکھ کے دریائے نیل کے حوالے کیا تھا، اور وہ جب قصر فرعون کے پاس آیا اور اس تابوت کو
اٹھایا گیا، کھولا گیا تو اندر سے بچہ نکلا جناب موسیٰ، اور وہ جو تابوت تھا یعنی کہ صندوق، اسے فرعون نے اپنے پاس ہی رکھ لیا، ٹھیک ہے جی۔ تو بعض کہتے ہیں کہ یہ تابوت وہی ہے جس میں اللہ نے موسیٰ کو رکھ کے دریائے نیل کے حوالے اس کی ماں کو کہا تھا کہ کر دو، یہ وہی ہے۔ اس کے اندر کیا ہے؟ حضرت موسیٰ کے صاحب جو ان پہ نازل ہوئے، حضرت موسیٰ کا عصا، حضرت موسیٰ کی نالین، حضرت موسیٰ کا لباس یعنی کرتا، ابا کبا امامہ وغیرہ، اور حضرت موسیٰ کے بعد حضرت موسیٰ کے جو بھائی تھے جناب ہارون وسیع، ان کی نشانیاں تھی، چونکہ جناب ہارون جناب موسیٰ کی زندگی میں ہی فوت ہو گئے تھے، تو جناب موسیٰ نے اپنی وفات کے بعد یہ صندوق جو ہے اپنے وسیع جناب یوشع بن نون کے حوالے کیا۔ جب جناب یوشع بن نون کے پاس سے آیا تو اب جب وہ دنیا سے گئے تو یہ صندوق کس کے پاس آ گیا؟ بنی اسرائیل کے پاس۔ بنی اسرائیل پہ حملہ کیا جالوت نے، ہائشہ لوٹی، تو یہ تابوت بھی وہ لوٹ کے ساتھ لے گیا، کیونکہ یہ بت پرست تھا، یہ بتوں کو پوجتا تھا، تو اس کے پاس تھا یہ، میری بات پوری سمجھ آ رہی ہے؟ اس کے پاس تھا یہ تابوت، اپنے پاس اپنی سلطنت میں اپنے محل میں اس نے رکھ لیا۔ اب ادھر کیا ہو رہا ہے کہ اگر تو نبی ہے تو وہ تابوت جو جالوت ہم سے لے کے گیا تھا منگوا، تاکہ ہمیں یقین ہو جائے کہ تو نبی ہے۔ اب اللہ کی حکمت ہے، ادھر طالوت اور اس کی فوج میں ایک پریشانی ہے کہ جہاں بھی جاتے ہیں، جہاں پہ مال کو سنبھالتے ہیں، وہاں پہ تابوت بھی سنبھالنا پڑتا ہے۔ یہ تابوت کا سنبھالنا بذات خود ایک مصیبت ہے۔ نہیں پہنچے ادھر کہہ رہے ہیں کہ تابوت منگوائیے، اور ادھر جالوت میں کیا کہہ رہا ہے کہ اسے کون سنبھالے، تو کیا کیا جائے؟ تو ایک مشیر آگے بڑھا اور کہنے لگا کہ اے طالوت، اے جالوت، آپ ایسا کیجئے کہ 2 بیل منگوائیں، بیل کے اوپر یہ صندوق رکھ دیں اور اسے صحرا میں چھوڑ دیں، جیسے ہی بیل گم ہوں گے یہ صندوق بھی گم ہو جائے گا اور ہماری جان بھی۔ اب انہیں کیا پتا ہے کہ یہ تم نہیں سوچ رہے، یہ اللہ کی حکمت ہے، اللہ تجھے اس طرح مائل کر رہا ہے۔ اب انہوں نے 2 بیل لیے، بیل لینے کے بعد وہ تابوت سکینہ جو ہے اس کے اوپر رکھا اور جا کے صحرا میں چھوڑ دیا۔ اب جیسے ہی بیل صحرا میں چھوڑے، اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ اے فرشتوں، ان بیلوں کا رخ اس طرف کر دو جہاں پہ طالوت کھڑا ہے۔ ماشاءاللہ، یہاں پہ طالوت کھڑا ہے، ادھر وہ مانگ رہے ہیں کہ اگر تو اللہ کی طرف سے مقرر کیا گیا ہے تو تابوت منگوا، ادھر سے اس بیلوں کے اوپر ہے وہ تابوت سکینہ۔ اب فرشتوں نے ان بیلوں کو ہانکنا شروع کیا، کس طرف؟ یہاں پہ شموئیل کھڑے ہیں، جہاں پہ طالوت کھڑے ہیں۔ جیسے انہوں نے کہا کہ معجزہ دکھائیے، تابوت سکینہ منگوا کے دکھائیے، جیسے انہوں نے معجزہ مانگا تو جناب شموئیل نے کہا اے طالوت دعا کیجئے۔ جناب طالوت نے دعا کی، دعا ختم نہیں ہوئی تھی، وہ 2 بیل جناب طالوت کے سامنے آ کے کھڑے ہو گئے۔ ماشاءاللہ۔ اب کمال دیکھیے بنی اسرائیل کا کہ اللہ کی نہیں مانی، رسول کی نہیں مانی، تابوت کو دیکھ کے مان گئے، یعنی ضعیف الاعتقادی، ٹھیک ہے جی، ضعیف عقیدے جو کہ آج کل ہمارے درمیان بھی پائے جاتے ہیں بہت زیادہ، کہ اللہ کہتا ہے قرآن شفا ہے، ہم آج خطیب کے پاس جاتے ہیں، ایسے ہے نا، اللہ کہتا ہے کہ قرآن میں ہر مرض کی دوا ہے، ہم جعلی لوٹنے والے پیروں کو کیا کر لیتے ہیں، یعنی ہم انہیں مان لیتے ہیں، اللہ کی نہیں مانتے۔ توجہ ہے، تو بنی اسرائیل کا حال بھی کم و بیش یہ تھا، بلکہ اس سے بھی بڑھتا تھا۔ اب کیا ہوا؟ اب بنی اسرائیل نے کہا ٹھیک ہے، تھک تو نہیں گیا، ماشاءاللہ، اب 5 سے 7 منٹ باقی ہے، پھر اس کے بعد آپ کی سماعت دوں گا۔ اب بنی اسرائیل نے کہا ٹھیک ہے، ہم نے مان لیا کہ آپ اللہ کی طرف سے ہی بھیجے گئے ہیں، اللہ نے ہی آپ کو مقرر کیا۔ تو جناب طالوت نے پھر کہا ٹھیک ہے، اگر آپ نے مجھے مان لیا ہے تو پھر جو میں کہوں گا مانو گے۔ سب نے کہا ٹھیک ہے۔ تو جناب طالوت نے کہا ٹھیک ہے، اب آپ جنگ کی تیاری کریں جالوت کے ساتھ لڑنے کے لیے، جنگ کی تیاری۔ اب جنگ کی تیاری ہو رہی ہے، جوان تیار ہو رہے ہیں، تلواریں بن رہی ہیں، نیزے بن رہے ہیں، سب کچھ جیسے جنگ کی تیاری ہوتی ہے وہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ جب ایک بہترین لشکر تیار ہو گیا تو اب طالوت نے کہا چلتے ہیں اور ہم جالوت پہ جا کے حملہ کرتے ہیں، لیکن خبردار، قرآن میں بھی ہے خبردار، جب ہم طالوت کے ساتھ لڑنے کے لیے جائیں گے تو رستے میں آئے گی ایک نہر، جس نے بھی پیٹ بھر کے پانی پی لیا سمجھو کہ وہ ہم میں سے نہیں، اور جس نے تھوڑا پیا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ہم میں سے ہے، ٹھیک ہے۔ اب قرآن میں واضح
اللہ کا نبی یہ بھی مان لیا کہ اللہ کی طرف سے، یہ بھی مان لیا جو کہے گا اللہ کی طرف سے کہے گا۔ جب اللہ کے نبی نے کہا کہ رستے میں آئے گی نہر، جس نے بھی اس سے پانی پیا وہ ہم میں سے نہیں، پیٹ بھر کے، وہ ہم میں سے نہیں، ہاں کوئی تھوڑا بہت پی لے تو خیر ہے۔ اب یہ لشکر چلا، اچھا یہ کیوں؟ یہ اس لیے تھا تاکہ طالوت کو پتہ چل جائے کہ کون میرے ساتھ ہے اور کون ساتھ چھوڑ جائے گا، کون دن سے میرے ساتھ نہیں، یہ بھی ایک اللہ کی حکمت ہے۔ اب لشکر چلا، چلتے چلتے رستے میں نہر آ گئی۔ اب جیسے ہی نہر آئی تو وہ کہنے لگے اللہ کا نبی نہر، فرمایا اللہ کا حکم ہے نہیں پینا۔ انہوں نے کہا آپ آگے جائیں نا، تو کہ جاؤ آپ آگے جائیں، ہم آ رہے ہیں۔ یعنی کہ یہ دھوکہ دے رہے ہیں کہ اگر نبی آگے چلا جائے گا تو ہم نے اگر پی لیا تو نبی کو پتہ نہیں چلے گا، تو پھر وہ نبی کیسا؟ آپ جائیں نا آگے۔ جیسے ہی جناب آگے چلے، انہوں نے جی بھر کے پیا، اور جو جناب طالوت کے ساتھ تھے نا، ان میں سے بعض نے پیا ہی نہیں، اور بعض نے اگر پیا تو اتنا ہی پیا جو حکم خدا تھا۔ اکثریت نے پیٹ بھر کے پیا۔ جب نبی کو جا کے ملے، نبی نے کہا نکل جاؤ، تم ہم میں سے ہو ہی نہیں، تم ہم میں سے وہ حقیقت میں نہیں تھے، کیونکہ جب یہ میدان میں جاتے وہاں بھی رسول کو دغی دیتے تھے جیسے ہمارے رسول کو دیے گئے کہ ظاہر نبی کے ساتھ، اور جنگ میں بھاگ جاتے تھے۔ ٹھیک ہے جی، تو اللہ نے جناب طالوت کو کہا کہ کسی مغالطے میں نہ رہو کہ جنہوں نے پی لیا ہے کہ یہ تم کے ساتھ تمہارے ساتھ نہیں۔ اب انہیں چھوڑا، مفسرین نے لکھا کہ انہیں جنہوں نے پیٹ بھر کے پیا وہ تھے ہی نہیں ان میں سے، انہیں چھوڑا۔ اب جو لشکر آگے بڑھا وہ انتہائی قلیل، بلکہ میں نے ایک روایت پڑھی ہے اس کے اندر تو 70 کے لگ بھگ تھے افراد۔ یہ کوئی لشکر ہے؟ بتائیں مجھے۔ لیکن جب ایمان ہو تو 70 جو ہے وہ 70,000 پہ بھی کافی ہو جاتا ہے، بھاری ہو جاتا ہے۔ اب وہ آگے گئے۔ اب یہ جو 70 کا لشکر تھا جناب طالوت کے ساتھ، انہوں نے جب جالوت کا لشکر دیکھا ڈر گئے۔ ٹھیک ہے جی، اتنا بڑا لشکر کہ ان کے پاس تلواریں ہیں، یعنی پورا جنگ کے جو بھی ہوتے ہیں ایکوپمنٹ سب کچھ ان کے پاس ہے، جو کچھ لڑائی میں کام آتا ہے سب کچھ ان کے پاس موجود ہے۔ جی ڈر گئے کہ ہم وہ اتنا بڑا لشکر، ہم مقابلہ کیسے کریں گے؟ تو ان 70 میں سے علماء نے لکھا ہے ایک جوان تھا جس کا نام تھا داؤد علیہ السلام۔ داؤد علیہ السلام بھی ان 70 میں سے ایک تھے۔ علماء نے لکھا ہے کہ وہ لڑنے کے لیے نہیں آئے تھے، ان کے باپ اور ان کے بھائی لشکر میں تھے تو ان کی خدمت کے لیے آئے ہوئے تھے۔ ان کے ذہن میں بھی نہیں تھا کہ میں نے لڑنا ہے، لیکن اللہ تو جانتا ہے نا کہ میں نے کس کو نبوت عطا کرنی ہے اور کس کو بادشاہت عطا کرنی ہے اور کس کے ذریعے کس کو مروانا ہے۔ تو وہ جو ہے نا، اب وہ جناب داؤد بھی اس لشکر میں شامل۔ اب یہ لشکر ڈر گیا، اور واقعا ہے بھی ایسے کہ ہزاروں کا لشکر ہو اور آپ 70 ہو اور آپ کے پاس کچھ بھی نہ ہو۔ ٹھیک ہے جی، تو جتنے بھی آپ کامل الایمان ہو پریشان تو ہو جاتے ہیں، ڈگمگا تو جاتے ہیں۔ تو یہ ڈر گئے۔ اب جب یہ ڈرے تو جناب داؤد کے ہاتھ میں تھی غلیل۔ غلیل آپ نے دیکھی ہے نا، بچے لیتے ہیں اس میں ایک پتھر ڈالتے ہیں اور مارتے ہیں اور پتھر بہت دور تک جاتا ہے۔ جب انہوں نے دیکھا نا کہ یہ جو جالوت ہے اپنے لشکر کا صلوات علیہ فرمائیے اللہم صلی علی محمد علیہ محمد۔ پریشان تو نہیں ہے آپ؟ ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ، کہ اپنے لشکر کو کیا کر رہا ہے؟ لیڈ کر رہا ہے، سپہ سالار ہے لشکر کا۔ تو وہ سر سے لے کے پاؤں تک لوہے سے لدا ہوا، یعنی کہ کوئی جگہ ایسی خالی نہیں کہ جہاں سے کوئی تلوار کوئی تیر کچھ نکلے۔ یعنی تلوار جسم پہ لگے تو ٹوٹ جائے، نیزہ مارو تو ٹوٹ جائے، کچھ بھی کرو ٹوٹ جائے، اتنا لوہا اس نے اپنے بدن پہ پہنا ہوا تھا۔ اب جناب داؤد نے دیکھا، اللہ بھی بڑا کریم ہے، جناب داؤد نے دیکھا کہ یہ تو سر سے لے کے پاؤں تک لوہے سے لدا ہوا ہے، کوئی جگہ خالی نہیں، ہم اس کو ماریں گے کیسے؟ اگر صرف ایک یہ مر گیا تو ہم جنگ جیت جائیں گے۔ اب جناب داؤد نے غلیل کا لیا نشانہ، پورے بدن کا مشاہدہ کیا۔ یا جناب داؤد نے دیکھا کہ جالوت کے کان کے پاس، یعنی کہ یہاں پہ ایک چھوٹا سا سوراخ ہے جو خالی ہے۔
ایک چھوٹا سا سوراخ ہے، خالی ہے. تو جناب داؤد نے کہا کہ اگر میں یہ نشانہ بناؤں اور یہ پتھر اس سوراخ سے نکل کے اس کے دماغ میں داخل ہو جائے، ہم جنگ جیت جائیں گے. اب جناب داؤد نے جیسے نشانہ بنایا، تھے تو اللہ کے نبی، انشاءاللہ چاہے ابھی نبوت عطا نہ ہوئی ہو تو کمالات تو اللہ عطا کرتا ہے، تو نبی کا نشانہ خطا تو جاتا ہی نہیں. اب جناب داؤد نے جیسے ہی نشانہ بنایا، وہ جو چھوٹا سا سوراخ تھا، اسی سوراخ سے وہ پتھر نکلا، جالوت کے دماغ میں گیا، وہ گھوڑے سے جیسے زمین پہ گرا، پورا لشکر بھاگ گیا. اللہ نے کہا اے طالوت، کیا ہم نے تجھ سے اپنا کیا ہوا وعدہ پورا نہیں کر دیا؟ انشاءاللہ اللہ اپنا وعدہ ایسے پورا کرتا ہے. ٹھیک ہے جی. اس طریقے سے جالوت ہوا واصل جہنم، طالوت کو اللہ نے دی فتح. طالوت کے بعد پھر جناب داؤد، پھر جناب سلمان ان کے بیٹے، اور یہ پھر پورا ہیکل سلمانی والا سلسلہ چلا. جو کچھ بھی ہے وہ انشاءاللہ اگلی مجالس میں آپ کو بیان کروں گا، کیونکہ یہ ماہ رمضان کے مبارک کی بابرکت آتے ہیں. تو میں کوشش یہی کر رہا ہوں کہ جہاں بھی مجلس پڑھوں تو وہ قرآن کی کسی نہ کسی سورہ کی یا کسی نہ کسی آیت کی تفسیر بندہ بیان کرے، کیونکہ یہ رمضان جو ہے یہ قرآن کا مہینہ ہے، اور اس مہینے کے اندر اگر آپ ایک لفظ بھی پڑھیں گے تو اس کے ثواب جو ہے وہ بقیہ دنوں سے بہت زیادہ، 1000 گنا زیادہ ہو جائیں گے. خالق اکبر آپ کی حاضری کو قبول فرمائے، ہماری یہ مختصر سی گفتگو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. عزیزان محترم، آج 10 رمضان المبارک کی رات، آج کی رات یوم وفات خدیجہ الکبریٰ ہے. اللہم صلی وہ علی خدیجہ کہ جس نے اپنا پورا مال رسول کی رسالت کو بچانے کے لیے لگایا. وہ خدیجہ کہ جو لباس پہنتی تھی اس کے اندر سونے کی لکیریں ہوتی تھی، تارے، اور جو لباس ایک مرتبہ پہنا کرتی تھی پھر دوبارہ کبھی نہیں پہنتی تھی. گھر میں برتن تھے سونے کے، اور جب شادی ہوئی نا جناب خدیجہ کی تو سونے کے برتن میں مہمانوں کو کھانا کھلایا گیا، اور جب مہمان کھانا کھا کے فارغ ہوئے نا تو جناب خدیجہ نے کہا کہ برتن یہاں پہ نہیں رکھنے، اپنے ساتھ لے جاؤ. اتنی امیر بی بی، اتنی امیر بی بی، رسول کی وفا میں ایک کپڑے کے جوڑے میں بقیہ زندگی گزار دی شیب ابی طالب میں. ٹھیک ہے، 3.5 سال بائیکاٹ رہا شیب ابی طالب میں. جب بائیکاٹ ختم ہونے لگا، علماء نے لکھا ہے کھانے کے لیے تو تھا کچھ نہیں، تو جو آخری رات تھی نا، یعنی اگلے دن جانا ہے گھر، یہ آخری رات ہے بائیکاٹ کی، کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں. یہاں درختوں کی جڑوں کو کاٹا گیا، ان جڑوں کو کاٹ کے بچوں میں، عورتوں میں، مردوں میں تقسیم کیا گیا. علماء کہتے ہیں کہ جو جڑ کا حصہ جناب خدیجہ کے حصے میں آیا وہ تھا زہریلا. جیسے جناب خدیجہ نے وہ زہریلی جڑ کا حصہ کھایا، سیدہ کی طبیعت خراب ہو گئی. جیسی طبیعت خراب ہوئی، اب اس وقت کا جو بھی علاج تھا وہ کیا گیا ہوگا، سب کا انتظار کیا گیا. اب بیمار خدیجہ کو رسول و علی اٹھا کے گھر لائے، بستر پہ لٹایا. اب آخری وقت ہے جناب خدیجہ کا، 5 سال کی بیٹی ہے جناب فاطمہ. جناب خدیجہ نے کہا اے اللہ کے رسول، کیا میں نے آپ کے حق میں کوئی کوتاہی کی؟ نبی نے کہا اے خدیجہ، جو حق تو نے ادا کیا ہے یہ تو کوئی حق ادا کر ہی نہیں سکتا. تو نے پوری دولت میرے دین کی بقا اور طاقت کے لیے خرچ کر دی، تو نے اپنی پوری زندگی میرے لیے وقف کر دی. اس وقت جناب خدیجہ نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، پھر میری ایک وصیت ہے، میرے جانے کے بعد میری ایک بیٹی ہے، اس کا خیال رکھنا. نبی نے کہا اے خدیجہ، میرا وعدہ ہے جب تک میں زندہ رہا تیری بیٹی کو کوئی کچھ نہیں کہے گا. لیکن کہہ کے نبی خاموش ہوئے. جناب خدیجہ بستر مرگ پہ تڑپی اور تڑپ کے کہا اے اللہ کے نبی، لیکن کا کیا مطلب ہے؟
اس وقت نبی نے کہا اے خدیجہ میری دو انگلیوں کے درمیان دیکھ. اب جب جناب خدیجہ نے انگلیوں کے درمیان دیکھا, نبی نے کہا خدیجہ کیا نظر آیا؟ جناب خدیجہ نے کہا اے اللہ کے نبی گھر تو میرا ہے لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہی میرے گھر کے سین میں یہ سفید بالوں والی بزرگ عورت کون ہے؟ اتنا سننا تھا یا نبی رو اور رو کے کہا اے خدیجہ پہچان یہ کوئی اور نہیں, یہ تیری بیٹی فاطمہ ہے. امام صادق علیہ السلام سے روایت ہے, بس یہ آخری روایت. امام فرماتے ہیں کہ جب قیامت کے دن اللہ اپنی کرسی عدالت لگائے گا, اپنی عدالت معاشر کے میدان میں لگائے گا اور رسول کو حاکم بنائے گا اور رسول کو کہے گا کہ اے رسول اعلان کر کہ میدان معاشر میں جس نے آج اپنا حق لینا ہو لے لے. رسول اعلان کریں گے کہ اہل معاشر تم میں سے کوئی ہے ایسا کہ جسے دنیا میں اس کا حق نہ دیا گیا ہو, آج وہ مجھ نبی سے اپنا حق مانگے. تو صادق امام کہتے ہیں کہ جیسی نبی یہ صدا دیں گے چاہے کالے برقعے والی بی بی نبی کی طرف چلنا شروع کرے گی. جیسے ہی وہ بی بی چلے گی اللہ حکم دے گا اے اہل معاشر اپنی نگاہوں کو چھپا لو, اپنی نگاہوں کو نیچے کر لو, اپنی نگاہوں کو جھکا لو, کیونکہ نبی کی زوجہ اور نبی کی بیٹی نبی سے آج انصاف لینے آ رہی ہے. اب جیسے ہی جناب خدیجہ بارگاہ رسالت میں پہنچے گی, کھڑے ہو کے کہے گی اے اللہ کے نبی کیا میں نے آپ کا حق ادا نہیں کیا؟ نبی فرمائیں گے بالکل کیا. اس وقت نبی کو دیکھ کے جناب خدیجہ کہیں گی کہ اے اللہ کے نبی اگر میں نے آپ کا حق ادا کیا ہے تو مجھے بتائیے. نبی فرمائیں گے خدیجہ پوچھئے. یا صادق امام فرماتے ہیں اس وقت اپنے پہلو سے جناب خدیجہ اپنی چادر ہٹائیں گی اور اپنے ہاتھوں پر محسن کی لاش کو بلند کریں گی اور بلند کر کے کہیں گی اے اللہ کے نبی اپنی امت سے پوچھ کے مجھے بتا کہ میرے محسن کا کیا قصور تھا کہ جسے دنیا میں آنے سے پہلے شہید کر دیا گیا. اجرکم اللہ. امام یہی روایت بیان کر رہے تھے. یہ ایک سائل نے سوال کیا کہ اے مولا محسن تو فاطمہ کا بیٹا ہے, محسن کا مقدمہ تو فاطمہ کو پیش کرنا چاہیے تھا, یہ خدیجہ نے پیش کیوں کیا؟ اس وقت صادق امام نے کہا اے سوال کرنے والے کیا فاطمہ کا دامن بھی کوئی خالی ہوگا؟ اس نے کہا مولا کیا مطلب؟ کہا جیسے محسن کی لاش کو جناب خدیجہ بلند کرے گی یا کچھ دیر کے بعد اپنے ہاتھوں پہ میری دادی فاطمہ 6 ماہ کے اصغر کے لاشے کو بلند کرے گی اور بلند کر کے کہے گی اے اللہ کے نبی اپنی اماں سے پوچھ کے بتا اور میرے اصغر کا قصور کیا؟ اللہ رحمت اللہ علی القوم الظالمین.